کہا کہ مسٹر ہرزل اس ٹاپک پر آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ فلسطین میری ملکیت نہیں ہے، خلافت عثمانیہ کی ملکیت نہیں ہے، اس کی ایک بالشت بھی میری اور خلافت عثمانیہ کی نہیں ہے، فلسطین ساری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور یہاں پر میرے آبا و اجداد عثمانیوں نے جہاد کیا ہے، اس مٹی میں، اس ارض مقدسہ میں مسلمان مجاہدین کا خون شامل ہے، اس لیے ایک بالشت کیا ایک انچ زمین بھی میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ پورا علاقہ الارض المقدسہ کہلاتا تھا، جو انبیاء کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سرزمین ہے۔ حضور کی انہی پیشین گوئیوں اور اس سرزمین کے بارے میں آپ کے ان ارشادات کی وجہ سے آپ صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، اکثر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہاں پر اپنا مسکن اور اپنی رہائش بنائی تھی۔ انہو هو السمیع البصیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس زمین پر تین مقدس، پاکیزہ اور بابرکت مقامات اور جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی طرف قصد کر کے، ارادہ کر کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں۔ دوسرا مقام مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، اور تیسری بابرکت جگہ بیت المقدس ہے جو ملک شام میں ہے، آج کے حساب سے کہیں تو فلسطین میں۔ یہ تین بڑے مقدس مقامات ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، بیت اللہ کے بنائے جانے کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی گئی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سفر کر کے فلسطین پہنچے ہیں اس بابرکت زمین پر، تو انہوں نے بیت المقدس کی از سر نو پرانی بنیادوں پر تعمیر کی، ان کو اٹھایا۔ اس کے بعد ان کی اولاد حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، انہوں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیاں آیا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تو آپ نے بیت المقدس کی اس بابرکت مسجد میں توسیع کی، اس کو کچھ پھیلایا۔ تو یہ جو جگہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بڑی بابرکت ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو موضوع، جو ٹاپک چھڑا ہوا ہے وہ بیت المقدس کا ہے، فلسطین کا ہے اور غزہ کے باشندوں کا ہے۔ فلسطین کی اس بابرکت زمین پر قبضہ کرنے کی جو کوشش ہے یہودیوں کی طرف سے، یہ آج کل موضوع ہے، اور اس سرزمین پر قبضے کا خواب آج کا نہیں ہے، بہت پرانا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہودیوں سے ٹکراؤ صرف مسلمانوں کا نہیں رہا ہے، عیسائیوں کا بھی رہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جو تینوں کے نزدیک قابل تکریم ہے۔ فلسطین کے سلسلے میں عیسائی اور یہودیوں کا بھی مقابلہ رہا ہے، اور اس علاقے میں کبھی روم والوں نے حکومت کی، کبھی عراق والوں نے، اور کبھی دوسری قومیں حکومت کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 637 عیسوی میں یہ علاقہ حضرت عمر بن خطاب نے فتح فرمایا، ان کے حکم پر صحابہ کرام نے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں ہی کے قبضے میں یہ پورا علاقہ رہا ہے۔ بیچ میں بہت تھوڑے عرصے تک عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا صلیبی جنگوں میں، کروسڈ وار جسے کہتے ہیں، لیکن بہت جلدی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے قبضے سے فلسطین کو واپس لیا، اور اس کے بعد تقریباً 400 سالوں تک عثمانی خلافت، ترکی کی جو عثمانیہ خلافت تھی، اس کے قبضے میں یہ پورا علاقہ رہا ہے، یہاں تک کہ 1897 میں یہودیوں کا ایک اجلاس ہوا، ایک میٹنگ یا مشورہ ہوا سوئٹزرلینڈ میں، چونکہ یہودی ان کی اپنی سلطنت، اپنی حکومت کہیں بھی نہیں تھی، فسادی قوم ہے، سازشی قوم ہے، مکر فریب کرنے والی قوم ہے، تو دنیا کی کسی حکومت نے ان کو قبول نہیں کیا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں ان کی پٹائی ہوتی رہی ہے، ملکوں سے بھگایا جاتا رہا ہے، پوری دنیا میں یہ بکھرے ہوئے تھے۔ قرآن کا اعلان تھا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت، مسکنت، بیچارگی تھوپ دی گئی ہے، اس لیے کہ نبیوں کے قاتل ہیں، ان کے ہاتھ، ان کے آباء و اجداد کے ہاتھ نبیوں کے قتل سے، نبیوں کے خون سے رنگین ہیں۔ تو کسی بھی حکومت نے ان کو کہیں بھی جمنے نہیں دیا تھا، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں ان کا مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، اور ان کی اپنی صہیونیت کی تنظیم کی ایک جماعت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سازش کرنی شروع کی کہ بھائی ہمیں فلسطین میں جا کر بسنا ہے اور وہاں پر حکومت حاصل کرنی ہے کسی بھی طریقے سے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے اپنے عزائم، ارادے، اپنا پروٹوکول، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ سب اپنے لوگوں کے سامنے رکھا،
اور ایک ایک یہودی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہمیں فلسطین جانا ہے، وہ ہمارا اصل وطن ہے، ہمارا اصل ملک ہے، اور ہمیں وہیں بسنا ہے۔ چنانچہ ہر یہودی کے دل میں یہی جذبہ تھا۔ 1897 میں ان کی یہ پہلی میٹنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے مختلف طریقوں سے فلسطین میں آ کر کھیتی باڑی کے لیے، صنعت کاری کے لیے، کارخانے اور فیکٹریوں کے لیے، مختلف اپنے عزائم اور ارادوں کے لیے زمینیں خریدنی شروع کی۔ اپنا اصل جو ہدف تھا، نشانہ تھا، مقصد تھا، وہ ظاہر نہیں کیا کہ اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت خلافت عثمانیہ زندہ تھی، ترکی یا اوٹومن خلافہ جسے کہتے ہیں، امپائر۔ تو سب سے پہلے یہودیوں نے، ان کے سردار نے، ہرزل نے خلافت عثمانیہ سے درخواست رکھی تھی کہ بھائی ہمیں فلسطین میں آباد ہونے دیا جائے، بعض آباد کاری کی جائے ہماری۔ تو اس وقت سلطان عبد الحمید تھے، ترکی خلافت کے حکمراں خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی۔ ان کے سامنے پیشکش رکھی، انہوں نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم تمہیں فلسطین کی سرزمین پر آباد نہیں کر سکتے۔ تو 1901 میں یہودیوں نے سلطان عبد الحمید کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ ترکی خلافت قرض کے تلے ہے، قرض کے بوجھ میں دبی ہوئی ہے، ہم سارا قرضہ ادا کر دیں گے، ہمیں فلسطین میں آباد رہنے کی اجازت، آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ لیکن سلطان عبد الحمید نے انکار کر دیا۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ ہم 3.5 کروڑ دینار، 3.5 کروڑ دینار، دینار اشرفی سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں کتنی زیادہ اس کی قیمت رہی ہوگی، کہا کہ ہم آپ کو قرض کے طور پر ایسے ہی دیتے ہیں، آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں۔ تو سلطان عبد الحمید ثانی کا جو جواب تھا وہ بڑا ایمان افروز تھا اور بہت ہی عام تھا۔ اس نے کہا کہ یہود کا جو اس وقت کا سربراہ تھا، جس نے یہ ساری سازش کی تھی، میٹنگ کی تھی سوئٹزرلینڈ میں، ہرزل نام تھا اس کا، کہا کہ مسٹر ہرزل، اس ٹاپک پر آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ فلسطین میری ملکیت نہیں ہے، خلافت عثمانیہ کی ملکیت نہیں ہے، اس کی ایک بالشت بھی میری اور خلافت عثمانیہ کی نہیں ہے، فلسطین ساری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور یہاں پر میرے آبا و اجداد عثمانیوں نے جہاد کیا ہے، اس مٹی میں، اس ارض مقدسہ میں مسلمان مجاہدین کا خون شامل ہے، اس لیے ایک بالشت کیا 1 انچ زمین بھی میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، اور یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اس سے کہا کہ تم میرے پیٹ کو چھری سے چاک کر، کاٹ کر میرے جسم سے الگ کر سکتے ہو، لیکن فلسطین کی سرزمین کو مسلمانوں سے الگ کر کے کسی یہودی حکومت کے حوالے نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ جائے۔ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے تم کبھی فلسطین پر قبضہ کرنے کی سوچنا بھی مت، اور نہ کسی قیمت پر، اتنی بڑی قیمت کی پیشکش کر رہے ہو یہ بھی مت سوچنا کہ اس قیمت کے بدلے ہم تھوڑی سی زمین دے دیں گے۔ ہاں، خلافت عثمانیہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، گر جائے تو پھر تم بغیر قیمت کے لے لینا، جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ سودے بازی کی جو کوشش تھی سلطان عبد الحمید سے، وہ ناکام ہو گئی۔ تو پھر یہودیوں نے دوسری تدبیر کی کہ خلافت عثمانیہ کو جنگ میں جھونکنا چاہا، لڑائی میں سازشیں کی۔ چنانچہ آپ تاریخ ہسٹری پڑھیں، چونکہ تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا ہے۔ 1911 میں طرابلس کی جنگ ہے،
بڑی مشہور ہسٹری میں وہ خلافت عثمانیہ پر تھوپی گئی یہودیوں کی طرف سے۔ پھر 1912 کے ایک سال کے بعد بلقان کی جنگ جو مشہور ہوئی وہ تھوپی گئی، اور پھر جو جنگ عظیم ہوئی ہے ورلڈ وار، اس میں خلافت عثمانیہ کو جھونکا گیا، اس طرح ان کو کمزور کیا گیا، کیونکہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے تب تک ہماری امید پوری نہیں ہو سکتی، یہ یہودی سمجھ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد سازشیں رچی گئی، اور یہ جو مکہ کا علاقہ تھا پورا، آج سعودی عربیہ کہتے ہیں، یہ بھی خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھا۔ وہاں جو مکے کا جو شریف تھا، مکے کا جو حکمراں تھا، اس کو بھی خلافت عثمانیہ کے خلاف ورغلایا گیا۔ عربوں کو یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں آزاد خود مختار حکومت دیں گے، عثمانی خلافت کے ماتحت تم مت رہو۔ یہودیوں سے انگریزوں نے، برطانیہ نے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں بھی ہم فلسطین پر ایک حکومت قائم کر کے دیں گے، عربوں کو بھی امید دلائی کہ تم عثمانی خلافت سے الگ ہو جاؤ گے، ہر ایک کی اپنی اپنی حکومت ہوگی آزاد خود مختار۔ اس طرح سعودی عربیہ سے یا حجاز سے خلافت عثمانیہ کی فوجیوں کو دھکیل دیا گیا، وہاں ختم کر دیا گیا عثمانی خلافت کو، اور 1917 میں برطانیہ کا قبضہ فلسطین پر ہو گیا، انگریزوں کا، اور پھر برطانیہ نے یہودیوں کو وہاں آباد کرنا شروع کیا۔ انگریزوں نے عربوں کی آزادی ایک طرف ان کی امید دلائی تھی، دوسری طرف یہودیوں کو فلسطین میں ان کی حکومت قائم کرنے کی، وہ دونوں انہوں نے پوری کی۔ اس طرح یہودیوں کی اسرائیلی حکومت کا قیام فلسطین میں عمل آیا، انجام دیا گیا۔ فلسطین کی سرزمین، یہ شام کی سرزمین جہاں یہ علاقہ آباد ہے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو اس سے عقیدت ہے، محبت ہے، اس سے تعلق ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں اس بابرکت زمین کا ذکر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس بابرکت زمین کے بارے میں بہت ساری بشارتیں سنائیے، خوشخبریاں سنائیے، پیشین گوئیاں فرمائیے۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات میں بعد میں پیش کروں گا۔ پہلے آپ دیکھیں 15ویں پاری کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو بیت اللہ سے، مسجد حرام سے بابرکت زمین پر لے گئی۔ یہ بابرکت زمین کون سی ہے؟ یہ علاقہ شام ہے، جہاں آج فلسطین ہے، جہاں بیت المقدس ہے۔ اس زمین کو قرآن کریم الارض المقدسہ کہتا ہے، الارض التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس میں ہم نے برکتوں کے فیصلے فرمائے، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کی قوم سے اللہ نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی بارکنا فیہا، اے موسیٰ کی قوم کے لوگوں تم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، برکتوں اور خیر کے فیصلے فرمائے۔ قرآن اس زمین کو بابرکت کہتا ہے، تو ہر صاحب ایمان کی عقیدت و محبت اس سرزمین سے وابستہ ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے بارے میں پیشین گویاں فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب بڑے حالات پیش آئیں گے، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ فسطاط المسلمین یوم الملحمہ الغوطہ، فرمایا کہ ایمان اور کفر کی لڑائی ہوگی بڑی زبردست۔ اس وقت جو مسلمان لشکر کا خیمہ ہوگا وہ غوطہ کی سرزمین ہوگی۔ یہ غوطہ وہ علاقہ ہے جو آج بھی موجود ہے، دمشق کے ایک حصے میں ہے۔ دمشق یہ وہی بابرکت زمین کا حصہ ہے، علاقہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آخری زمانے میں بڑی لڑائیاں ہوگی، من خیر منازل المسلمین، مسلمانوں کے رہنے کی سب سے بہترین جگہ جو ہوگی وہ ملک شام ہوگی، شام کا وہ علاقہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، شام کے لیے، شام والوں کے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، خوشخبری ہے، اچھائی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ ما بال الشام، شام کا کیا معاملہ ہے، شام کی اس بابرکت سرزمین کی کیا خصوصیت ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الملائکۃ باسطوا اجنحتہا علی الشام، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے
کہ خیر و برکت کے فرشتے، خیر و برکت کے بازو اس سرزمین پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بین انا نائم، اسی دوران کہ میں سویا ہوا تھا، اذ رأیت عمود الکتاب احتمل من تحت راسی، میں نے دیکھا کتاب کا اہم ستون، اس سے مراد ایمان ہے، ایمان میرے سر کے نیچے سے اٹھا لیا گیا، فظننت انہ مذہوب بہ، میں نے یہ خیال کیا کہ ایمان اب ختم کر دیا جائے گا، ایمان کو لے جایا گیا ہے، فاتبعتہ بصری، وہ جو لے جایا جا رہا تھا میرے سر کے نیچے سے ایمان کو، میں نے اس کے پیچھے اپنی نگاہ لگائی، میں اس کو دیکھتا رہا، فعمد بہ الی الشام، ایمان کو لے جایا گیا ملک شام، الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، اے میری امت کے لوگوں، جب فتنے عام ہو جائیں گے، جب قیامت کے قریب فتنے عام ہو جائیں گے، تب ایمان ملک شام میں ہوگا، ایمان ملک شام میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام ایک موقع پر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ راوی ہیں، وہ کہتے شکونا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم العریہ والفقر وقلت الشیء، حالات خراب تھے، ہم نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اور اشیاء کی کمی ہے، چیزوں کی کمی ہے۔ حضور نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوشخبری حاصل کرو، فواللہ لأنا بکثرت الشیء اخوفنی علیکم من قلتہ، قسم بخدا ان چیزوں کی کمی پر مجھے کوئی خوف اور ڈر اور اندیشہ نہیں ہے، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ چیزوں کی فراوانی ہو جائے گی، آگے خوشحالی آ جائے گی، فقر کا مجھے تم پر اتنا اندیشہ نہیں ہے جتنا خوشحالی کا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا واللہ لا یزال ھذا الامر فیکم، قسم بخدا یہ اسلام تمہارے درمیان، مدینے میں تھے تو یہ مدینے میں مضبوط رہے گا، حتی یفتح اللہ ارض فارس، یہاں تک کہ اللہ تمہارے قبضے میں فارس یعنی ایران کا علاقہ دے دے گا، وارض الروم، پھر روم کا علاقہ دے دے گا، وارض حمیر، اور حمیر کا علاقہ دے دے گا۔ یہ حمیر کا علاقہ وہ ہے جہاں عراق آباد، شام اور یمن کا جو علاقہ، یہ پورا علاقہ ارض حمیر کہلاتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا وحتی تکونوا اجنادا ثلاثا، جب یہ علاقے تمہارے قبضے میں اللہ تعالیٰ دے دے گا تو پھر تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، 3 لشکروں میں، 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے، جندم بالشام وجندم بالعراق وجندم بالیمن، ایک گروہ، ایک لشکر ملک شام میں ہوگا، ایک گروہ تمہارا ملک عراق میں ہوگا، اور ایک گروہ یمن میں ہوگا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اختر لی ان ادرکنی ذالک، یا رسول اللہ یہ زمانہ موقع یہ مجھے مل جائے کہ یہ علاقے فتح ہوں گے ملک شام کے، یعنی ارض حمیر کے اور ارض عراق کے، اور یہ علاقے فتح ہوں گے، تو پھر میں، آپ کہہ رہے ہیں 3 گروہوں میں تم بڑھ جاؤ گے، ایک گروہ ملک شام میں ہوگا، ایک عراق میں، ایک یمن میں، تو میں ان گروہوں میں سے، ان جماعتوں میں سے کس جماعت میں شامل ہوں، کس علاقے میں رہنا پسند کروں، میرے لیے آپ فرما دیجئے، اشارہ فرما دیجئے، مشورہ فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا انی اختار لک الشام، میں تمہارے لیے شام کو، ملک شام کو پسند کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ صَفْوَةُ اللَّهِ مِن بِلَادِهِ، اس لیے کہ ملک شام کی یہ سرزمین اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین میں سے منتخب چنی ہوئی بہترین زمین ہے، وَإِلَيْهِ تُجْبَى صَفْوَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اس سرزمین میں اللہ کے نیک بندے چن چن کر آئیں گے اور یہاں آباد ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ قد تکفل علی بالشام واہلی، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے ملک شام اور وہاں کے باشندوں کی حفاظت کی، ان کے ایمان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے۔ یہ اس علاقے کے سلسلے میں حضور کی پیشین گوئیاں ہیں، جہاں آج فلسطین آباد ہے، جس کو ارض شام کہا گیا، سیریا کہا گیا، کیونکہ آج یہ 4 ملکوں میں بٹ گیا، ورنہ یہ پورا علاقہ جو تھا تو جہاں آج 4 ملک آباد ہیں، فلسطین ہے، سیریا ہے، اور ادھر جارڈن ہے، لبنان ہے، یہ پورا علاقہ الارض المقدسہ کہلاتا تھا، جو انبیاء کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سرزمین ہے۔ حضور کی انہی پیشین گوئیوں اور اس سرزمین کے بارے میں آپ کے ان ارشادات کی وجہ سے آپ صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، اکثر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہاں پر اپنا مسکن اور اپنی رہائش بنائی تھی، سفر کر کے، ہجرت کر کے ملک کے شام میں آ کر بس گئے تھے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کے بارے میں فرمایا تھا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اے اہل ایمان، ہر جگہ سے ایمان رخصت ہو جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، لیکن ملک شام کی حفاظت ہوگی، وہاں ایمان محفوظ رہے گا۔ اور جب تم یہ دیکھ لو کہ شام والے بھی فاسد ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں، شام میں بھی خرابی آ گئی ہے، تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوگی، تمہارے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لن تزال طائفۃ من امتی ظاہرین منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، اس سرزمین میں ملک شام میں میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حق میں لڑتا رہے گا، منصورین، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی، وہ غالب رہے گا، اور جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، جو ان کا ساتھ نہیں دے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا، وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ مختصر سا گروہ ہوگا، مختصر سی جماعت ہوگی، مختصر سا لشکر ہوگا، دنیا کے دوسرے سارے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن وہ باطل کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں لڑتے رہیں گے، جہاد کا علم بلند کرتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے خون کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی قیامت تک وہاں حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ اور اللہ کی مدد آئے گی اسی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے، یہ وہی ارض مقدسہ ہے، ملک شام ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور یہیں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر باطل کے مقابلے میں، دجال کے لشکر کے مقابلے میں میدان میں مورچہ بند ہوگا۔ سب سے بڑی لڑائی ہوگی الملحمۃ الکبریٰ، وہ اسی سرزمین میں ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں نے وہاں ایک چھوٹا سا گروہ ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، غزہ میں رہنے والے فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان ہوں، چاہے انصاف پسند دوسرے لوگ ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، نہ ان کا تعاون کر رہے ہیں، نہ ان کی مدد کر رہے ہیں، نہ ظالم کو روک پا رہے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے ان کے بارے میں، یہ گروہ ہمیشہ باطل کے مقابلے میں مورچہ بند رہے گا، لڑتا رہے گا قیامت تک، وہاں جہاد جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس گروہ کو غالب کر کے رہے گا۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تک جو پیشین گویاں اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے، ایک ایک ہو کے پوری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، قیامت کی علامات اور نشانیاں پڑھیے، ایک ایک چیزیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ بھی قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سرزمین کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی، دور بیٹھے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم یہ کریں کہ ان کے درد کو ہم محسوس کریں، اور جو ہم تعاون کر سکتے ہیں، ہم ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، آج کل ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی سوشل میڈیا کی ہے، فیس بک پر ہے، ٹویٹر پر ہے، واٹس ایپ پر ہے، اسٹیٹس لگانے کی ہے۔ خاص طور پر ٹویٹر آج کل زمانے میں بہت اہم ہوتا ہے، اس میں جا کر ٹویٹ کریں، ان کے حق میں، ظالموں کے حق میں جو کچھ لکھ رہے ہیں ان کے خلاف ٹویٹ کریں، ان کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں، مضبوط آواز اٹھا سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں۔ دوسری شکل یہ بھی ہے کہ دنیا میں آج کل تجارت اور کاروبار کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ یہودی جو پروڈکٹ ہیں، یہودی مصنوعی جو چیزیں ہیں بنائی ہوئی، وہ زیادہ غالب ہیں، اور اتنی ہیں کہ ہم کو بعض مرتبہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بھی یہودی پروڈکٹ ہے۔ تو جس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ یہودی پروڈکٹ ہے، اور جتنے بھی یہودی پروڈکٹ ہیں اگر کر سکیں تو ان کی پوری لسٹ بنائیں، اور اس اعتبار سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز خریدیں، اس کو استعمال کریں، یہودی پروڈکٹ سے پرہیز کریں جتنا ہو سکے۔ ہم حرام اور ناجائز نہیں کہتے ہیں کہ کوئی کر رہا ہے تو حرام اور ناجائز ہے، لیکن ایمانی غیرت اور حمیت اور ایک مسلمان کی نصرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
اس طریقے سے ان کی مدد نہ کریں کہ ان کی چیزوں کو خریدیں اور پھر یہ پیسے ان کے پاس جائیں اور ہماری مظلوم بھائیوں کے خلاف استعمال ہو۔ ان کے درد کو ہم محسوس کریں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت میں، آپس کے ایک دوسرے سے تعلق میں، آپس سے ایک دوسرے کے اوپر شفقت اور رحم کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے، پورا جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو ہر مسلمان کو بے قرار ہو جانا چاہیے، بے تاب ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ایک اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، امت کے اعتبار سے اجتماعی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر نگاہ کریں اور پھر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی مدد مانگیں۔ یہ جو ایسے موقعوں پر قنوت نازلہ جو پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی آپ جو جملے دیکھیں سب سے پہلے پڑھے جاتے ہیں وہ یہ، اس میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ سب سے پہلے اپنی ہدایت طلب کی جا رہی ہے، اپنے گناہوں کی طرف نگاہ کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں اور پھر اللہ کی مدد و نصرت مانگیں، اور جتنا فلسطینیوں کے حق میں ہو سکتا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، وہ ہماری طرف سے ہمارے قبلہ اولا، پہلے قبلہ فلسطین بیت المقدس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور خون کے نذرانے، جان کے نذرانے، عزت و آبرو کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، فرض کفایہ ہماری طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم خود توبہ کریں اور ان کے حق میں اللہ سے مدد اور نصرت طلب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ایمانی تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔